8واں سبب جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوگی وہ ہے صلہ رحمی قائم کرنا، رشتوں کو برقرار رکھنا۔ خونی رشتوں کو جو باقی رکھے گا اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اللہ اس کی اولاد میں برکت دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے رزق اور عمر میں برکت کا ذریعہ رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کو بتایا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہو، رشتہ داروں میں کوئی تنگ دست ہو، فقیر ہو، مالی تعاون کیا جائے، کوئی بیمار ہو عیادت کے لیے انسان جائے، انتقال ہو جائے جنازے میں شرکت کرے، پریشان حال ہو تو اسے جا کر تسلی دے، کوئی مصیبت آئے تو اس کے ساتھ مالی جسمانی تعاون کرے، اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، اس پہ تمہیں دگنا ثواب ملے گا۔ نمبر 1 صلہ رحمی کا، نمبر 2 صدقے کا۔ نمبر 1 صلہ رحمی کا، نمبر 2 صدقے کا۔ اس لیے اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہو ان سے تعاون کیا جائے، خونی رشتوں کو برقرار رکھا جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی اعرابی سامنے سے آیا۔ عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے اتر گئے اور اس دیہاتی کو اپنی سواری بھی دی اور اپنا عمامہ اور چادر بھی دی اور بہت اس کا اکرام کیا۔ ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، معمولی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے سواری بھی دی، اتنا اکرام بھی کیا تو کیوں کیا؟ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ میرے والد کا دوست ہے تو میں نے اس صلہ رحمی کو قائم رکھنے کے لیے اسے سواری بھی دی اور اچھا سلوک کیا۔ تو صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔